بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی اور صحیح احادیث کے بارے میں ان کی نصیحت۔ کتاب تقلید کی شرح حیثیت کے صفحے 87 پر فرماتے ہیں کہ عامی مقلدین عام مقلد ایسا نہیں ہوتا جو دلائل کے راجح و مجروح ہونے کا فیصلہ کر سکے، بلکہ ایسے شخص کو اگر اتفاقاً کوئی حدیث ایسی نظر آ جائے جو بظاہر اس کے امام میں مجتہد یعنی ابو حنیفہ یا ان کے مجتہدین کے مسلک کے خلاف معلوم ہوتی ہو، تب بھی اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ انسان اپنے امام کے مسلک پر عمل کرے اور حدیث کے بارے میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس کا صحیح مطلب میں نہیں سمجھ سکا، یا یہ کہ امام مجتہد کے پاس اس کے معارض خلاف کوئی قوی دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور مزید لکھتے ہیں کہ اگر ایسے مقلد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پا کر اپنے امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے تو اس کا نتیجہ سنیے، شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ کتاب کا نام ہے تقلید کی شرح حیثیت، صفحے نمبر 87۔ تقلید اور اتباع میں فرق۔ تقلید یعنی جو غیر نبی یعنی نبی کے علاوہ کسی اور کے قول کو بلا دلیل کے ماننا، اس کو تقلید کہلاتا ہے، جبکہ رسول کے قول کو ماننا تقلید نہیں کہتے، اس کو اتباع کہتے ہیں، چونکہ اس کے لیے حدیث سے کوئی دلیل لی جاتی ہے، وہ اتباع ہے۔ یہ کہنے والے ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی۔ کتاب کا نام ملفوظات حکیم الامت، جلد 3، صفحے 159۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو ان افعال کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا، اگرچہ ان کے آباء و اجداد عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت بھی۔ عثمانی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حدیث بھی تمہارے سامنے آ جائے جس میں تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے امام کا قول خلاف حدیث ہے، تو پھر بھی اندھے اور نابینا بنے رہنا اور حدیث چھوڑ دینا، لیکن امام کا قول مت چھوڑنا، چونکہ امام کا قول یعنی حدیث کو چھوڑ دیں، مگر امام کا قول چھوڑنے سے شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ کتاب کا نام تقلید کی شرعی حیثیت، صفحے نمبر 87۔ کے پاس ایک اصول ہے جسے اصول کرخی کہتے ہیں۔ یہ اصول آج سے تقریباً 1100 سال پہلے بنائے گئے تھے، اس اصول کو کہتے ہیں اصول کرخی، جو یعنی اصول کرخی کے جو اصول نمبر 28 ہے، وہ لکھتے ہیں ہر وہ آیت جو ہمارے اصحاب یعنی فقہاء حنفیہ کے قول کے خلاف ہوگی، اسے یا تو منسوخ سمجھا جائے گا یا ترجیح پر معمول کیا جائے گا، اور اولا یہ ہے کہ یعنی پریفرنس یہ ہے کہ اس آیت کی تعویل کر کے یعنی توڑ مروڑ کر کے اسے فقہاء کے قول کے موافق کر لیا جائے۔ یعنی اگر کوئی آیت ایسی ہو جو فقہاء حنفیہ کے خلاف ہو تو یہ سمجھ لیا جائے کہ آیت منسوخ ہے، ورنہ بہتر ہی ہے کہ آیت کو تعویل سے اپنے ائمہ احناف کے مطابق کر لیا جائے۔ آیت کی تعویل کر کے معنی کو بدلا جا سکتا ہے، مگر اپنے ائمہ کی بات نہیں چھوڑی جا سکتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، پھر احادیث کے بارے میں یہ جو امام کرخی ہیں حنفیوں کے، وہ کہتے ہیں، یہ ان کا اصول نمبر 29 ہے، بے شک ہر اس حدیث کو جو ہمارے اصحاب کے خلاف ہوں گے یعنی حنفیوں کے مجتہدین کے خلاف ہوگی، اسے منسوخ سمجھا جائے گا، اور یہ سمجھا جائے گا کہ حدیث کسی دوسری حدیث کے خلاف ہے، یا پھر یہ تصور کیا جائے گا کہ موافق کی کوئی اور صورت ہوگی جو ہمیں معلوم نہیں۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، جن کا انتقال آج سے 350 سال پہلے ہوا، اپنی کتاب الفوز الکبیر فی اصول تفسیر میں لکھتے ہیں، صفحے 1001 میں، اگر تم یہودیوں کا نمونہ دیکھنا
چاہتے ہو تو ہمارے زمانے کے علماء سو کو دیکھو جو دنیا کی طلب اور اپنے سلف کی تقلید پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کتاب و سنت کے نصوص یعنی دلائل سے منہ پھیرے اور کسی اپنے پسندیدہ عالم کے تعمق، تشدد اور استحسان کو مضبوط سے پکڑے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ کے جو معصوم ہے کے کلام کو چھوڑ کر موضوع روایات اور فاسد تعبیروں کو گلے سے لگا لیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایک دوسری کتاب ازالۃ الخفا میں فرماتے ہیں یعنی تقلید کرنا شرک ہے، یعنی تقلید شخصی کرنے والے پر بموجب حدیث نبوی اتخذوا احبارا و رہبانا اربابا من دون اللہ منطبق ہوتی ہے، جس کا حاصل ہے کہ تقلید پرستی شرک ہے۔ پھر ازالۃ الخلفاء عقد المجید صفحہ 38۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 111 پہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، جس کا ترجمہ ہے اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قرآن کی یہ آیت کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس آیت کو درج ذیل علماء نے مسلمانوں پر چشمہ کر کے تقلید کا ابطال کیا ہے۔ ابن حزم، الغزالی اور السیوطی۔ حافظ ابن خیم نے ان آیات یعنی سورہ بقرہ کی 111 آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان آیات کے ساتھ سورہ نحل کی آیت 64 بھی ہے، ان آیت کے ساتھ ابطال تقلید پر استدلال کیا، دلیل دی ہے۔ انہی آیات میں مذکورین کے کفر نے استدلال کرنے سے نہیں روکا، کیونکہ تشبیہ کسی کے کفر یا ایمان کی وجہ سے نہیں، تشبیہ تو مقلدین میں بغیر دلیل کے اپنے مقلد امام رہنما کی بات ماننے میں ہے۔ کتاب کا نام ہے، ابن قیم کی کتاب ہے، اعلام الموقنین جلد 2 صفحہ 191۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی اتباع کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔